نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کے فضائل اور قرآن نہ پڑھنے کا انجام۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجی، لیکن افسوس آج کے دور میں مسلمان ہی اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قرآن کے فضائل۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک متقی نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہماری زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ صرف تلاوت پر ہی ہے بے شمار اجر و ثواب ہے۔ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ جو شخص قرآن کو اپنا ساتھی بنائے گا، قرآن قیامت میں اس کا وکیل بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جو قرآن کو اپنا ساتھی دنیا میں بنائے گا تو قیامت کے دن قرآن اس کا وکیل بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کو سکون اور روح کو راحت ملتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے قرآن نہ پڑھنے کا انجام۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قیامت کے دن جو قرآن سے دور ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف شکایت کریں گے۔ قرآن کو چھوڑنے والے اندھیروں میں بھٹکیں گے۔ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے والے اندھیروں میں بھٹکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جو شخص میری یاد یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ جو قرآن کو چھوڑتا ہے، دنیا میں اس کا دل بے سکون اور آخرت میں عذاب کا
ذریعہ بنتا ہے۔ آخرت کا سخت عذاب۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دل جس میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جو دل قرآن سے خالی ہو وہ ویران ہو جاتا ہے اور قیامت میں سخت عذاب کا سامنا کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن ہماری زندگی کی روشنی ہے۔ اس کے بغیر ہم اندھیروں میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ آخری بات یہی ہے کہ جس نے قرآن کو تھام لیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوا۔ اب میں قرآن کے متعلق ایک واقعہ سناتی ہوں آپ لوگ کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! کتنی سخت حدیث ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی طرح ہے۔ اب سنیے، تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے۔ ایک شخص بہت نیک گھرانے سے تھا، لیکن اس نے قرآن سے تعلق توڑ دیا۔ نہ تلاوت کرتا، نہ نماز پڑھتا، نہ دین کا کوئی کام کرتا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ بس دنیا دار ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگوں نے اس کے کان میں کلمہ شہادت پڑھانے کی کوشش کی، لیکن زبان سے کلمہ نکلنے کے بجائے وہ ایک مشہور گانے کی لائن گنگنانے لگا۔ اللہ اکبر! کیا ہوا؟ لوگوں نے جب اس کے کان میں کلمہ شہادت پڑھانے کی کوشش کی تو وہ بجائے کلمہ پڑھنے کے ایک مشہور گانے کی لائن گنگنانے لگا اور اسی حال میں مر گیا۔ علماء نے فرمایا یہ اس کی زندگی کا نتیجہ تھا۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے کلمہ بھی چھین لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا، مرنے کے وقت قرآن اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا، قرآن اس کے لیے سکون قلب، نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا۔ وہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو بہت خوشحال تھا، مگر قرآن سے بالکل غافل تھا۔ نہ تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، بس دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا تھا۔ مشہور ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو گھر والے اس کے پاس بیٹھے اور اس کے کان میں کلمہ شہادت پڑھانے لگے، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے یہ کہنے لگا، یہ دنیا، کاش مجھے ہمیشہ کے لیے یہ دنیا مل جاتی۔ اللہ اکبر! اور اسی حال میں
مر گیا۔ علماء نے فرمایا جس نے زندگی قرآن کے بغیر گزاری اس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، پھر موت کے وقت بھی قرآن اور کلمہ نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہی چیز زبان پر آتی ہے جس میں انسان ساری زندگی غرق رہا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، عزیز بھائیوں، یہ واقعہ صرف کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے عبرت کا پیغام ہے کہ اگر ہم نے قرآن سے تعلق نہ جوڑا تو اللہ تعالیٰ نہ کرے موت کے وقت ہماری زبان بھی قرآن کے بجائے دنیاوی باتیں کرنے لگے۔ اور ظاہر ہے جب ہم قرآن سے تعلق توڑ دیں گے تو بجائے کلمے کے جن باتوں میں ساری زندگی گزری وہی باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔